نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ ذوالحجہ کا چل رہا ہے، جو کہ بابرکت مہینہ، عبادت والا مہینہ اور انتہائی حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں مہینوں کی تعداد کے بارے میں بتلایا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں، یعنی مہینوں کی تعداد کتنی ہے اللہ کے ہاں؟ 12 شہرا، 12 مہینے ہیں اللہ کے ہاں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں۔ اچھا، 12 مہینے ہیں کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے، جس دن سے اللہ نے آسمان کو، زمین کو پیدا کیا، اس دن سے 12 مہینوں کی تعداد ہے۔ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے قابل حرمت، ادب والے، قابل احترام ہیں۔ ان میں سے ایک محرم، نمبر 2 ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اور نمبر 4 رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے۔ اور کل مہینے کتنے ہیں؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ یہ 12 مہینے ہیں جن کے نام ہمیں آنے چاہیے۔ افسوس کے ساتھ ہمیں نام نہیں آتے۔ ضمناً یہ بات عرض کرتا چلوں، ہمیں صرف 3-4 مہینوں کا ہماری عوام کو پتہ ہے، مخلوق کو، وہ بھی صرف اس لیے ان کے خاص احکامات ہیں۔ مثال کے طور پہ رمضان کا اس لیے پتہ ہے کہ اس میں تراویح آ گئی، روزے آ گئے، جی پتہ چل گیا جی رمضان کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے محرم کا ہمیں تب پتہ ہے کہ محرم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے کی شہادت ہوئی، واقعہ کربلا ہوا، اس لیے ہمیں پتہ ہے۔ ربیع الاول کا ہمیں پتہ ہے جی، وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تشریف لائے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہے، جلسے جلوس ہیں اور سیرت کے محافل ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ربیع الاول ہے۔ تو یہ چند مہینے ہمیں پتہ ہے، باقی ہمیں اسلامی مہینوں کے نام ہی نہیں آتے۔ تو افسوس کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ان مہینوں کے فضائل، احکام، نام، معاملات، مسائل کیا ہیں، ہمیں آنے چاہیے، اور ہمیں اپنے متعلقین کو، اپنے بچوں کو ان مہینوں کے احکام بتلانے چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو آگے چلے میرے بھائی، تو یہ دوسرا جو مہینہ ہے حرمت کے اعتبار سے ذوالحجہ، انتہائی حرمت والا مہینہ، اس کے خاص فضائل اور احکام ہیں، بالخصوص ابتدائی عشرہ کے۔ نبی علیہ السلام کے فرامین کو اگر اٹھا لیں، اس کا مفہوم آپ سامنے رکھیں، تو پہلا جو عشرہ ہے انتہائی فضیلت والا ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس میں روزے رکھنا۔ اس کے ہر ایک روزے کے بدلے، ہر یوم کے ایک روزے کے بدلے نبی علیہ السلام نے فرمایا 1 سال کے روزوں کا اجر ملتا ہے، 1 سال کے نیکی کا اجر ملتا ہے۔ اور بالخصوص یوم عرفہ کا روزہ جو ہے، 9 ذوالحجہ کا جو روزہ ہے، 9 تاریخ کا، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس دن کا روزہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 سال کے روزوں کا اللہ رب العزت اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ابھی ہمارے ہاں جو آگے یوم عرفہ آ رہا ہے، اس میں ہم اس خاص کا اہتمام کریں۔ بالخصوص اب سے ہم شروع کر دیں، جتنے دن باقی ہیں مسلسل ہم روزے رکھتے رہیں، 9 ذوالحجہ کا بھی ہم روزہ رکھیں، انشاءاللہ یہ سارے اجر اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی فضل سے، ذات سے ہمیں امید ہے۔ تو اس لیے احباب اس چیز کا اہتمام کریں۔ تو آگے چل کے ہم نے جو چیز عرض کرنی تھی، 10 ذوالحجہ کو جو ہم نے عید کی نماز پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے قربانی کرنی ہے۔ تو قربانی کے مختصر سے فضائل آپ کی خدمت میں رکھنے ہیں، باقی مسائل اور دلائل کیا ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ تو یہ جو معاملہ ہے ذوالحجہ، 10 ذوالحجہ کا، دیکھیں اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، قربانی کا دن بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ مسلمان اس دن قربانی کرتے ہیں۔ اب یہ قربانی کیا ہے؟ یہ اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے عاشق بندے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے محبوب ترین چیز کو اللہ کے نام پر فدا کرتے ہیں۔ اس کو عربی میں قربان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے عاشق بندے اللہ کی رضا کے لیے اپنی محبوب چیز اللہ کے نام پر فدا کر دیتے ہیں، اس کو قربان کہا جاتا ہے۔ ہم نے اردو میں اسی کو قربانی بنایا ہے، قربان سے قربانی ہم نے لیا ہے۔ تو قربانی بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی قیمتی ترین چیز، محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، جب ہم قربانی کرتے ہیں، مسائل تو آگے چلیں گے، چند باتوں کا لحاظ ضروری ہے اس میں سے۔ نمبر 1، جب ہم نے قربانی کرنی ہے تو ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم حضرت حابیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں، اور قابیل کی بری خصلت
بخل والی خصلت جو ہے اس سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ کیا معنی اس کا؟ قرآن کریم نے سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں واقعہ ذکر کیا اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ انہیں واقعہ سنا دیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ انہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دونوں بیٹے ہیں حابیل علیہ السلام اور قابیل، ان دونوں کا قصہ بالحق، حق طور پہ سچ صاف صاف سنا دیں انہیں۔ اچھا کیا قصہ تھا اس کا؟ قرآن کریم نے ذکر کیا۔ معاملہ کیا ہوا، اللہ نے دونوں کو حکم دیا کہ کوئی چیز قربان کرے، اپنی قیمتی چیز اللہ کے راستے میں دیں۔ تو حضرت حابیل علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے انہوں نے اپنی قیمتی ترین چیزوں میں سے یعنی ایک جانور، خوبصورت جانور اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور خوش دلی سے قربان کیا، اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا۔ اور دوسرا جو بھائی تھا حابیل، قابیل بڑا بھائی جو تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے کھیتیوں میں سے گٹیا ترین غلہ اور وہ بھی ایک مٹھی اللہ کے نام پہ دی، قربان کی۔ تو قرآن کریم نے فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب ان دونوں نے اللہ کے راستے میں قربانی کی تو اللہ نے ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول فرما لیا، دوسرے کی قربانی جو بڑے بھائی کی تھی، قابیل کی تھی، اللہ نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اب کیوں؟ کیونکہ اس نے گھٹیا چیز اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پہ دی، قربان کی، اور جبکہ حضرت حابیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عمدہ چیز، خوبصورت قیمتی جانور اللہ کے راستے میں قربان کیا اللہ کے نام پر اور خوش دلی کے ساتھ کیا، اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا۔ تو ہم نے اب جب قربانی کرنی ہے تو ہم نے حضرت حابیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے، اچھا جانور، خوبصورت جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، گٹیا جانور، کمزور جانور، لاغر جانور اللہ کے راستے میں نہیں دینا، نہیں تو پھر ہم جو ہے قابیل کی بری خصلت کو اپنانے والوں میں سے ہوں گے۔ ہم نے اس ترتیب پہ نہیں چلنا، ہم نے حضرت حابیل علیہ السلام کی ترتیب پہ چلنا ہے۔ تو اس لیے اچھا جانور قربان کریں۔ اور ویسے بھی آپ نے فضائل سنے ہیں حدیث مبارکہ میں، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فرمایا ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی، ایک اجر ملے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں قیامت کے دن جب ہم ایک ایک نیکی کے محتاج ہوں گے، یوم یفر المرء من اخیہ کا معاملہ ہوگا، اس دن ہمیں ایک ایک نیکی کے لیے ہم ترس رہے ہوں گے۔ تو اگر ہم نے خوبصورت جانور خوش دلی سے اللہ کے راستے میں قربان کیا ہو، ہزاروں ان کے لاکھوں وجود پر جو بال ہیں وہ سارے ہمارے نامہ اعمال میں اجر کی صورت میں پیش کیے جائیں گے۔ تو کس قدر ہی عظیم بات ہوگی، کس قدر ہی اجر والی بات ہوگی۔ تو اگر خدا نہ خواستہ یہ قربانی ہم بخل والا کام لیں، ہماری قربانی بھی قبول نہ ہو، تو پھر کوئی فائدہ نہیں، ہمیں قابیل کی صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ اچھا یہ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، یہ حابیل علیہ السلام چھوٹے بیٹے تھے، قابیل بڑا بیٹا تھا۔ پھر قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کا قتل کیا، دنیا کا پہلا قاتل قابیل، دنیا کا پہلا مظلوم مقتول حضرت حابیل علیہ السلام ہے۔ یہ ذہن سے اکثر نام بھول جاتے ہیں، تو اس کی نشانی آپ یاد رکھ لیں، دونوں کے شروع میں قاف آتا ہے، قابیل اس کے نام شروع میں قاف آ گیا، قاف الف، اسی طرح قاتل اس کے شروع میں بھی قاف الف آ گیا۔ تو یہ قاف جس کے شروع میں، قاتل بھی وہی ہے، بخیل بھی وہی ہے، اور قیامت تک کے لیے جتنے قتل کیے جا رہے ہیں اسی کے نام اعمال میں جا رہے ہیں، اس کو قابیل کہا جاتا ہے۔ اور حابیل دنیا کا پہلا مظلوم ترین شہید ہے، نبی علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت حابیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرمائیں، صرف جانور کے بارے میں ہم نہ دیکھیں کہ جانور بے عیب ہو، جانور پاک ہو، جانور توانا ہو، صحت مند ہو، نہیں، اپنے مال کو بھی دیکھیں، ہمارا مال بھی حلال ہونا چاہیے، ہمارا مال بھی پاک ہونا چاہیے، پاکیزہ مال ہو، حلال خوبصورت جانور ہو، اور اللہ کی رضا ہو، خوش دلی کے ساتھ اگر ہم یہ قربان کر دیں، اللہ رب العزت یقیناً اس کا ہمیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔